آج کی ہماری کلاس رہے گی کلاس 10 سے فلز کاری کے اصول۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے فلز کاری کا مطلب اور کس طرح ہم کچ دھاتوں سے دھاتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان کے مختلف مراحل کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فلز کاری سے مراد کچ دھاتوں سے دھاتوں کی تخلیص یا ان کی صفائی یا کچ دھاتوں سے بھرتوں کی تیاری کا عمل فلز کاری کہلاتا ہے۔ قدرتی طور پر زمین کی اوپری پرت میں پائی جانے والی دھاتوں کے مرکبات کو معدنیات کہا جاتا ہے، اور ایسی معدنیات جن سے ہم دھاتوں کو بغیر کسی نقصان کے نکال سکتے ہیں، ایسی معدنیات کچ دھات کہلاتی ہے۔ یا کچ دھات سے مراد وہ معدنیات جن سے ہم دھاتوں کو فائدہ بخش طریقے سے نکال سکتے ہیں، ایسی معدنیات کو کچ دھات کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام کچ دھاتیں معدنیات ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام معدنیات کچ دھات ہی ہوں۔ زمین کی پرتوں میں المونیم کثرت سے پائی جانے والی دھات ہے جو ہر قسم کی معدنیات میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو عام طور پر باکسائٹ نامی کچ دھات سے المونیم کو فائدہ بخش طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ باکسائٹ میں المونیم تقریباً 50 تا 70% تک باکسائٹ میں المونیم آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ کچھ اہم دھاتوں کی کچ دھاتوں کے نام اور ان کے ضابطے جدول میں دیے گئے ہیں۔ المونیم دھات کی کچ دھات کا نام ہے باکسائٹ اور اس کا ضابطہ ہے Al2O3.2H2O۔ اسی طرح کاپر کی ایک کچ دھات ہے کاپر آئرن پائریٹس جس کا ضابطہ ہے CuFeS2۔ زنک کی ایک کچ دھات کا نام ہے زنک بلینڈ جس کا ضابطہ ہے ZnS۔ اسی طرح سے زنک سائٹ زنک کی ایک کچ دھات ہے جس کا ضابطہ ہے ZnO۔ میگنیسائٹ میگنیشیم کی ایک کچ دھات ہے جس کا ضابطہ ہے MgCO3۔ کارنالائٹ بھی ایک میگنیشیم کی ہی ایک کچ دھات ہے جس کا ضابطہ ہے KCl.MgCl2.6H2O۔ اپسم سالٹ یہ بھی ایک میگنیشیم کی دھات ہے جس کا ضابطہ ہے میگنیشیم سلفیٹ .7H2O۔ سلور کی ایک کچ دھات ہے ہارن سلور جس کا ضابطہ ہے AgCl۔ مینگنیز دھات کی کچ دھات کا نام ہے پیرولوسائٹ جس کا ضابطہ ہے MnO2۔ ہیماٹائٹ لوہے کی ایک کچ دھات ہے جس کا ضابطہ ہے Fe2O3۔ لوہے کی اور ایک کچ دھات جس کا نام ہے میگنیٹائٹ جس کا ضابطہ ہے Fe3O4۔ راک سالٹ سوڈیم کی کچ دھات کا نام ہے جس کا ضابطہ ہے سوڈیم کلورائڈ NaCl۔ مرکیوری پارے کی کچ دھات جس کا نام ہے سنابار اور اس کا ضابطہ ہے Hgs۔ گیلینا لیڈ کی ایک سیسے کی ایک کچ دھات ہے جس کا ضابطہ ہے Pbs۔ جپسم کیلشیم کی ایک کچ دھات ہے جس کا ضابطہ ہے کیلشیم سلفیٹ .2H2O۔ اسی طرح سے اور ایک کیلشیم کی کچ دھات جس کا نام ہے لائم سٹون اور اس کا ضابطہ ہے CaCO3۔ زیادہ تر دھاتوں کی کچ دھاتیں آکسائڈ یا سلفائڈ کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ سلفر اور آکسیجن گروپ 16 سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اس گروپ کے عناصر کو یعنی کہ 16ویں گروپ کے عناصر کو چالکوجنس کہا جاتا ہے۔ کچ دھات بنانے والے عناصر چالکوجنس یعنی کچ دھات بنانے والے عناصر کہتے ہیں۔ دھاتوں کو جب ان کے عاملیت کی بنیاد پر گھٹتی ہوئی ترتیب میں ترتیب دیتے ہیں تو حاصل ہونے والے سلسلے کو عاملیت کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس عاملیت کے سلسلے میں دھاتوں کو ہم 3 جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ عامل دھاتیں، درمیانی عامل دھاتیں اور بہت کم عامل دھاتیں۔ پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، المونیم یہ بہت زیادہ عامل دھاتیں ہوتی ہیں۔ زنک، لوہا، ٹن، لیڈ، کاپر یہ درمیانی عامل دھاتیں ہوتی ہیں، اور مرکیوری، سلور اور گولڈ یہ بہت کم عامل دھاتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح دھاتوں کے تعامل کرنے کی بنیاد پر
جب انہیں ہم گھٹتی ہوئی ترتیب میں ترتیب دیتے ہیں تو اس طرح کے سلسلے کو ایکٹیویٹی سیریز عاملیت کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کچ دھاتوں سے دھاتوں کی تخلیص جو کی جاتی ہے اس کے چند مراحل ہوتے ہیں، جو 3 اہم مراحل پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ کچ دھاتوں سے دھاتوں کی تخلیص کے 3 اہم مراحل ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ مرتکز کرنا یا ڈریسنگ کرنا کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مرتکز کی ہوئی کچ دھات سے خام دھات کو نکالنا، اور تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے خام دھات سے خالص دھات حاصل کرنا یا خام دھات کی ریفائننگ کرنا۔ تو یہ 3 اہم مراحل ہے جس سے ہم کچ دھاتوں کی تخلیص کرتے ہوئے ان کچ دھاتوں سے دھاتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان 3 مراحل کے تعلق سے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا مرحلہ ہے مرتکز کرنا یا ڈریسنگ کرنا۔ اس مرحلے میں کچ دھات سے غیر ضروری اشیاء کو ممکنہ حد تک کم کرنا ڈریسنگ کرنا یا مرتکز کرنا کہا جاتا ہے۔ جو غیر ضروری اجزاء جو کچ دھات میں پائے جاتے ہیں ایسے اجزاء کو ہم لوث کہتے ہیں، ان کے غیر ضروری اشیاء جن کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ مٹی، ریت، پتھریلی اشیاء، ایسی اشیاء کو لوث کہتے ہیں۔ تو کچ دھات سے لوثوں کو نکالنا کے عمل کو ہم مرتکز کرنا یا ڈریسنگ کرنا کہتے ہیں۔ کچ دھاتوں کو مرتکز کرنے کے لیے 4 طریقے اپنائے جاتے ہیں، جن میں پہلا طریقہ ہے ہاتھوں سے چننا، ہینڈ پکنگ۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے دھونا، واشنگ کا طریقہ۔ تیسرا طریقہ ہے جھاگیلا تیراؤ کا طریقہ، فروت فلوٹیشن میتھڈ۔ اور چوتھا طریقہ ہے مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ۔ تو ان چاروں طریقوں کے ذریعے سے ہم کچ دھاتوں کو مرتکز کرتے ہیں۔ ہاتھ سے چننا، ہینڈ پکنگ۔ کچ دھات اور لوثوں کے درمیان رنگ، جسامت یا ساخت جیسی خصوصیات میں فرق پایا جاتا ہو تو اس وقت ہم ہینڈ پکنگ کا طریقہ یعنی کہ ہاتھ سے چننے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ دھونے کا طریقہ، واشنگ میتھڈ۔ کچ دھات اور لوثوں کے درمیان اگر کثافت کا فرق ہو تب ایسی صورت میں کچ دھات کو صفوف کی شکل میں پیس لیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک ڈھلوان سطح سے گزار کر پانی کی تیز دھار سے جب اس کو دھویا جاتا ہے تب ایسی صورت میں ہلکے ذرات اس پانی کی تیز دھار سے بہہ جاتے ہیں اور وزنی ذرات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ دھونے کا طریقہ کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے میں ہم ولفائی ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں۔ جھاگیلا تیراؤ کا طریقہ، فروت فلوٹیشن میتھڈ۔ اس طریقے میں سلفائڈ والی کچ دھاتوں کو مرتکز کرنے کے لیے جھاگیلا تیراؤ کا طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سلفائڈ والی جو کچ دھاتیں ہوتی ہیں وہ گیلے پن کی خصوصیات نہیں رکھتی ہے، یعنی وہ پانی کے ساتھ ان کی رغبت نہیں پائی جاتی ہے، جبکہ جو لوثیں جو ہوتی ہیں ان کی پانی کے ساتھ رغبت پائی جاتی ہے۔ اس طریقے میں تیراؤ خانے میں کچ دھات کے صفوف کو پانی کے ساتھ اور تیل اس میں شامل کر کے اور اس میں جھاگ پیدا کرنے والا عامل ملا کر خوب اچھی طرح سے اس کو ہلایا جاتا ہے، جس سے اس تیراؤ خانے میں جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ اس جھاگ میں جو سلفائڈ کی کچ دھاتیں ہوتی ہے وہ جھاگ کے ساتھ سطح پر آ جاتی ہے، جبکہ لوثیں جو ہوتی ہے اس تیراؤ خانے میں تہ نشین ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم سلفائڈ والی کچ دھاتوں کو مرتکز کرنے کے لیے اس طریقے کا جھاگیلا تیراؤ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ کچ دھات کو مرتکز کرنے کے لیے مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب کچ دھات یا لوث ان دونوں میں سے کوئی ایک شے مقناطیسی اور دوسری شے غیر مقناطیسی ہوگی تب ایسی صورت میں مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے میں باریک پیسی ہوئی کچ دھات کو ان میگنیٹک رولر پر سے جب گزارتے ہیں تو گزارنے پر مقناطیسی ذرات کا ایک ڈھیر علیحدہ ہو جائے گا اور غیر مقناطیسی جو ذرات ہوتے ہیں ان کا ڈھیر علیحدہ ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح سے مقناطیسی اور غیر مقناطیسی اجزاء ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے کو مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ تھے کچ دھاتوں کو مرتکز کرنے کے 4 طریقے تھے: ہاتھوں سے چننا، دھونا، جھاگیلا ٹھہراؤ اور مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ۔ ان طریقوں کے ذریعے سے ہم کچ دھات کو مرتکز کرتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مرتکز کرنے کے بعد ہم کچ دھات سے کس طرح سے خام دھات کو نکالتے ہیں، اس کے بھی طریقے جانتے ہیں۔ مرتکز کی ہوئی کچ دھات سے خام دھات کا حصول۔ دھاتوں کو ہم 3 جماعتوں میں تقسیم کیے تھے عاملیت کی بنیاد پر: بہت زیادہ عامل دھاتیں، درمیانی عامل دھاتیں اور کم عامل دھاتیں۔ عامل دھاتوں کو انتہائی عامل دھاتوں کو تخلیص کرنے کے لیے برق پاشیدگی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے میں دھاتوں کو پگھلی ہوئی حالت میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں برقی روح کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچ دھات کے نقطۂ مات میں کمی لانے کے لیے مناسب لوثوں کو ان میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں بطور برخیرے، مثبت برخیرہ اور منفی برخیرہ۔ بطور منفی برخیرے کے طور پر سٹیل کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بطور مثبت برخیرے کے طور پر گریفائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عامل سلسلے کی درمیانی دھاتوں کی تخلیص۔ عامل سلسلے کی درمیانی دھاتیں جیسے زنک، لوہا، ٹن، لیڈ اور کاپر، یہ دھاتوں کی کچ دھاتیں سلفائڈ یا کاربونیٹ کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ ان کچ دھاتوں کی تخلیص کرنے کے لیے 2 مرحلوں میں ان کی تخلیص کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں ان کچ دھاتوں کو دھاتی آکسائڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں ان کی تحویل کرائی جاتی ہے، جس کے بعد ہم کو خام دھات حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں سلفائڈ کی جو کچ دھاتیں ہوتی ہے، جب ان کو ہوا کی موجودگی میں بہت بلند تپش پر گرم کیا جاتا ہے تو یہ سلفائڈ والی کچ دھاتیں آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ہم بھوننا یا روسٹنگ کہتے ہیں۔ دھاتوں کو، سلفائڈ والی کچ دھاتوں کو آکسائڈ میں تبدیل کرنے کے بعد ان دھاتی آکسائڈ کی جب ہم کاربن یا کاربن مونو آکسائڈ کے ذریعے تحویل کراتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ہم کو خام دھات حاصل ہوتی ہے۔ کاپر سلفائڈ کی کچ دھات سے کاپر دھات کو حاصل کرنے کے لیے خودکار تحویل، آٹو ریڈکشن طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے میں کاپر سلفائڈ والی کچ دھات کو کاپر آکسائڈ کے ساتھ جب تعامل کرایا جاتا ہے تو اس سے ہم کو کاپر خام دھات حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل خودکار تحویل کہلاتا ہے۔ انتہائی عامل دھاتوں کا استعمال کر کے کچ دھاتوں کی تحویل کرائی جاتی ہے۔ انتہائی عامل دھاتیں جیسے سوڈیم، کیلشیم اور المونیم کو بطور تحویلی عامل استعمال کر کے جب انہیں مرکب میں شامل کیا جاتا ہے تو جس کے ذریعے سے کم عامل دھات کو یہ انتہائی عامل دھاتیں ہٹا کر ان کی جگہ لیتی ہے، یعنی عمل ہٹاؤ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے خام دھات حاصل ہوتی ہے۔ تھرمائٹ تعامل۔ لوہے کے آکسائڈ کو جب المونیم کے ساتھ تعامل کراتے ہیں، المونیم آکسائڈ لوہا حاصل ہوتا ہے۔ اس دوران بہت زیادہ مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے۔ اس طرح کے تعامل کو تھرمائٹ تعامل کہتے ہیں۔ اس تعامل میں المونیم بطور تحویلی عامل استعمال ہوتا ہے۔ اس تھرمائٹ تعامل کو ریلوے پٹریوں، مشینوں کے شکستہ پرزوں کو جوڑنے کے لیے اس تعامل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عامل سلسلے کی نچلی دھاتوں کی تخلیص۔ انتہائی کم عامل دھاتیں دیگر جوہروں کی بنسبت بہت کم تعامل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قدرت میں آزادانہ حالت میں دستیاب ہوتی ہے۔
ان دھاتوں کے دھاتی آکسائڈ کو بآسانی گرم کر کے ان کی تحویل کرائی جاتی ہے، جس سے دھات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے cinnabar HGS کو جب ہم آکسیجن کی موجودگی میں گرم کرتے ہیں تو یہ HgO میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس HgO کو مزید گرم کرتے ہیں تو گرم کرنے پر ہم کو پارا Hg حاصل ہوتا ہے اور آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ان کے آبی محلول کے ساتھ عمل ہٹاؤ کے ذریعے سے بھی ہم ان کم عامل دھاتوں کو حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ متعلقہ مساوات میں دیا گیا ہے۔ جب ہم سلور سلفائڈ کو سیانائڈ کے ساتھ تعامل کراتے ہیں تو کرانے پر ہم کو یہاں پر ایک پیچیدہ مرکب تیار ہوتا ہے۔ اس پیچیدہ مرکب کو جب ہم زنک کے ساتھ تعامل کراتے ہیں یا تحویل جب کرائی جاتی ہے تو جس کے ذریعے سے ہم کو یہ سلور دھات حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھے چند طریقے جن طریقوں کے ذریعے سے ہم مرتکز کی ہوئی کچھ دھات سے خام دھات کو حاصل کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم خام دھات سے خالص دھات کو حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ طریقہ یا وہ عمل جس سے ہم غیر خالص دھات یا خام دھات سے خالص دھات کو جب حاصل کیا جاتا ہے، اس طریقے کو ریفائننگ کہا جاتا ہے۔ تو ریفائننگ کے چند طریقے ہیں، جیسا کشید کا طریقہ، پولنگ کا طریقہ، امات کا طریقہ اور برق پاشیدگی کا طریقہ۔ ان طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم خام دھات سے بہت زیادہ خالص دھات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ریفائننگ کے طریقوں میں پہلا طریقہ ہے کشید کا طریقہ۔ اس طریقے کا ہم استعمال اس وقت کرتے ہیں جب خام دھات جس کا نقطۂ امات بہت کم ہوتا ہے، تو ایسی کم نقطۂ امات رکھنے والی دھاتوں کی تخلیص کے لیے اس طریقے کا کشید کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ کم نقطۂ امات والی دھاتیں جیسا کہ زنک، مرکیوری، ان دھاتوں کی تخلیص کے لیے یہ کشید کا طریقہ بہت ہی کارآمد طریقہ ہے۔ اس طریقے میں بہت بلند تپش والی دھاتیں بطور لوث شامل رہتی ہے۔ بلسٹر کاپر یعنی کہ آبلہ دار تانبا یا پھپھولے دار تانبا جو ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی تخلیص کی جاتی ہے۔ ریفائننگ کا دوسرا طریقہ ہے پولنگ کا طریقہ۔ اس طریقے میں پگھلی ہوئی دھات کو جب ہری ٹہنیوں کی مدد سے ہلایا جاتا ہے تو جس سے مختلف قسم کی جو لوثیں ہوتی ہیں وہ گیسی شکل میں خارج ہو جاتی ہے، اور جو دھات کی تکسید ہوتی ہے یعنی کہ دھات تکسید ہو کر وہ سطح پر تیرتی رہتی ہے۔ تو یہ طریقہ پولنگ کا طریقہ کہلاتا ہے، جس میں سبز ہری ٹہنیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امات کا طریقہ، یہ ریفائننگ کا تیسرا طریقہ ہے۔ امات کا طریقہ، اس طریقے میں کم نقطۂ امات والی دھاتوں کو جب ڈھلوان سطح سے بہایا جاتا ہے تو جس سے یہ کم نقطۂ امات والی دھاتیں زیادہ نقطۂ امات والی دھاتوں سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے میں ہم ٹن جیسی دھاتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے اس طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا اہم طریقہ ہے ریفائننگ کا برق پاشیدگی کا طریقہ۔ اس طریقے میں ایک برق پاشیدہ کنٹینر میں غیر خالص دھات کو بطور مثبت برقیرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسی دھات کے خالص دھات کو بطور منفی برقیرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کنٹینر میں بطور برق پاشیدہ اسی دھات کا حل پذیر نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ جب برقیروں کو گزارا جاتا ہے تو برقیروں کو گزارنے پر جو خالص دھات جو ہوتی ہے وہ مثبت برقیرے سے منفی برقیرے کی جانب منتقل ہوتی ہے اور منفی برقیرے پر جمع ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی لوثیں اس میں شامل رہتی ہے وہ لوثیں مثبت برقیرے پر ہی رہ جاتی ہے،
اس مثبت برخیرے پر موجود لوثوں کو مثبت برخیرے کا کیچڑ یعنی اینوڈ مڈ کہا جاتا ہے۔ اس برق پاشیدگی کے طریقے کا استعمال آبلائے دار تانبا اور زنک ان دھاتوں کی تخلیص کے لیے اس طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس چیپٹر کی ایک اور اہم ٹاپک زنگ لگنا یا رنگ آمیزی کوروژن۔ دھاتی اشیاء کو جب کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تب وہ اشیاء اپنے معدنی مرکب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو زنگ لگنا کہتے ہیں۔ دھاتیں جب الیکٹران کو خارج کر کے آکسیجن کے ساتھ جب ان کی تکسید ہوتی ہے تو جس کے نتیجے میں ان دھاتوں کے آکسائڈ حاصل ہوتے ہیں تو یہی عمل زنگ لگنا کہلاتا ہے۔ زنگ کی چند مثالیں: لوہے کا زنگ لگنا جو کہ آئرن آکسائڈ کے بننے کی وجہ سے ہوتا ہے، چاندی کا سیاہ ہونا جو کہ سلور آکسائڈ کے بننے کی وجہ سے ہوتا ہے، تانبے پر سبز رنگ کی تہ کا بننا جو کہ کاپر کاربونیٹ کے بننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چند طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے اشیاء کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے سادہ طریقہ دھاتی شے کو سطح کی فضا کے تماس سے بچانا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے اشیاء پر روغن یا پینٹ یا چند کیمیائی اشیاء کی تہ کو چڑھا کر بھی ہم اشیاء کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ برقی ملمہ کاری بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اشیاء کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ملمہ کاری سے مراد جب ایک دھات کی پرت پر دوسری دھات کی پرت کو چڑھایا جاتا ہے، دوسری دھات جیسے کہ زنک یا کاپر کی پرت کو چڑھایا جاتا ہے تو وہ عمل ملمہ کاری کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زائد دھاتوں کے آمیزے کو بھرت کہتے ہیں۔ جب مناسب مقدار میں دو یا دو سے زائد دھاتیں آپس میں ملائی جاتی ہیں تو حاصل ہونے والا آمیزہ بھرت کہلاتا ہے، یعنی کہ الائے کہلاتا ہے۔ سٹین لیس اسٹیل کو بنانے کے لیے لوہے میں مناسب مقدار میں نکل اور کرومیم ملایا جاتا ہے جس سے سٹین لیس اسٹیل حاصل ہوتا ہے۔ سٹین لیس اسٹیل ایک الائے ہے۔ اس الائے پر یا اس بھرت پر زنگ نہیں لگتا۔ اسی طرح سے خالص سونا جو ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے جو بہت نرم ہوتا ہے۔ اس میں چاندی اور تانبے کی لوثیں جب شامل کی جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس سونے میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ زیورات کی تیاری میں 22 کیرٹ سونے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 22 کیرٹ سے مراد خالص سونے کے 22 حصوں کے ساتھ 2 حصے چاندی یا تانبے کی ملائی جاتی ہیں۔ ایسی اشیاء جو لوثوں کو نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسی اشیاء کو فلکس کہا جاتا ہے۔ فلز کاری کے دوران لوثوں کو نکالنے کے لیے جن اشیاء کا استعمال کرتے ہیں ان اشیاء کو ہم فلکس کہتے ہیں۔ جب لوثیں اور فلکس آپس میں ملتے ہیں تب حاصل ہونے والے آمیزے کو سلیگ یعنی دھاتی میل کہا جاتا ہے۔ لوہے کی کچ دھات ہیماٹائٹ سے لوہے کے حصول کے دوران کوک بطور ایندھن اور چونے کا پتھر کیلشیم کاربونیٹ بطور فلکس کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمیلٹنگ ایک حراری کیمیائی عمل ہے جس میں کچ دھات کے ساتھ فلکس اور ایندھن شامل کرتے ہوئے بہت بلند تپش پر گرم کیا جاتا ہے جس سے دھات پگھلی ہوئی حالت میں حاصل ہوتی ہے۔ سمیلٹنگ کے دوران لوث فلکس کے ساتھ تعامل کر کے دھاتی میل تیار کرتی ہے، سلیگ تیار کرتی ہے۔ سمیلٹنگ کا عمل ایک مخصوص بھٹی میں انجام دیا جاتا ہے۔ اس بھٹی کو جھکڑ بھٹی یا بلاسٹ فرنیس کہا جاتا ہے۔ اس بھٹی میں بطور فلکس کیلشیم کاربونیٹ اور سلیکا ریت SiO2 کو بطور گیانگ کے طور پر
استعمال کیا جاتا ہے۔ سملٹنگ کرانے کا اہم مقصد کچ دھات کی تحویل کرانا ہے۔ کچ دھات کی تحویل کرنے کے لیے سملٹنگ کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ روسٹنگ کا عمل ایک حراری کیمیائی عمل ہے۔ اس دوران بہت زیادہ مقدار میں تپش کی ضرورت ہوتی ہے۔ روسٹنگ کا عمل انجام دینے کے لیے پلٹاؤ بھٹی، ریوربیریٹری بھٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کچ دھات کو ہوا کی موجودگی میں بہت بلند تپش پر گرم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچ دھات اپنے آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ دھاتی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیلسینیشن، تکلیس یا کلسانا ایک حراری عمل ہے جس میں کچ دھات کو ہوا کی محدود فراہمی میں یا ہوا کی غیر موجودگی میں جب کاربونیٹ والی کچ دھات کو گرم کیا جاتا ہے تب وہ اپنے دھاتی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کیلسینیشن کہلاتا ہے۔ اگر لوثیں ترشئی نوعیت کی ہوں گی تو ایسی صورت میں سلیکا کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر لوثیں اساسی نوعیت کی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کیلشیم آکسائڈ کو بطور فلکس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فلز کاری میں حراری کیمیائی عمل انجام دینے کے لیے بھٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھٹی کے 3 اہم اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ہرت، چمنی اور شعلہ دان کہا جاتا ہے۔ ہرت بھٹی کا وہ مقام ہے جہاں کچ دھات کو گرم کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بھٹی میں چمنی وہ مقام ہے جہاں سے ناکارہ مادے یا گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، اور شعلہ دان بھٹی کا وہ مقام ہے جہاں پر ایندھن کو جلنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ 3 طرح کی بھٹیاں ہیں: جھکڑ بھٹی، پلٹاؤ بھٹی اور ریٹارڈ بھٹی۔ جھکڑ بھٹی میں شعلہ دان اور ہرت دونوں بڑے چامبر یا خانے کے ساتھ مشترک ہوتے ہیں، جبکہ پلٹاؤ بھٹی میں شعلہ دان اور ہرت علیحدہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اس شکل میں نظر آ رہا ہے کہ شعلہ دان اور ہرت یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہے۔ جب ایندھن کو جلنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والے شعلے جو ہوتے ہیں وہ ہرت میں موجود کچ دھات کے ساتھ تماس میں آ کر اس کچ دھات کو گرم کرتے ہیں، اور گیسوں کا اخراج یہ چمنی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ریٹارڈ ایک ایسی بھٹی ہے جس میں ہرت اور شعلہ دان میں راست رابطہ نہیں ہوتا اور نہ ہی شعلے کچ دھات سے تماس کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، فلز کاری کے اصول مکمل ہوتا ہے۔